نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قومیں عقیدے کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ہی مرتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے عقائد اور نظریات کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، اپنی زندگیوں میں نہ صرف عمل کیا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو وہ عقیدہ عمدگی کے ساتھ پڑھا گئی، سکھا گئی، انہیں گئے ہوئے آج 1400 برس بیت گئے، مگر ان کے جاننے اور ماننے والے الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ اس عقیدے پہ قائم۔ جو قومیں وقت کے ساتھ تساہل کا شکار ہو گئی، لوگوں کی باتوں میں آ گئی، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ نہ وہ خود رہے نہ ان کی نسلیں رہی۔ لوگ تو موجود ہیں، جسم موجود ہیں، مگر بے روح ہیں اور زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عالم اسلام ہی میں نہیں، پوری دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں امت مسلمہ جس طرح عقیدہ توحید کے اوپر الفاظ میں، گفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں، رویوں میں زندہ ہے، اور ہر دن 24 گھنٹے بلا توقف تسلسل کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اور ایک دن میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تلک ہر دن ہر رات یہ آواز لگاتار چل رہی ہے۔ توفیق رب کی ہے، مگر عقیدہ امت مسلمہ کا ہے کہ جس کا پرچار جاری ہے۔ سپر پاوریں مل کے نہیں روک سکی، لوگوں کی مخالفتیں دب کے رہ گئی، اور یہ آواز، یہ صدا فضا میں گونج رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک گونجے گی۔ بے عین ہی عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، گزرنے والا دن 7 ستمبر گواہ ہے۔ آندھی آتی ہے، غبار اٹھتا ہے، منظر واضح نہیں رہتا، در و دیوار ہلنے لگتے ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور آندھی یہ سمجھتی ہے کہ راج میرا ہے، لیکن رب شاہد ہے کہ راج آندھیوں کا نہیں ہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آندھیاں بہت آئیں، طوفان بڑے اٹھے، طاقت بڑی استعمال ہوئی، لوگوں نے سمجھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے والے ختم ہو گئے، مگر اللہ کا شکر ہے اس عقیدے کو مٹانے والے مٹے،
اس کو اٹھانے سنبھالنے والوں کا وجود قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے اور آج ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ سن رہے تھے کہ ایمانیات اتنی غذا ضروری نہیں، صبح کا ناشتہ، ہمارا لنچ، دوپہر کا کھانا، ڈنر، درمیان کے وقفوں میں چائے اور دیگر لوازمات زندگی اہم نہیں ہے جتنا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ خوراک دینی ضروری ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں اور بدیہات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔ اس حوالے سے کبھی مرجھایا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں۔ یہ آندھیاں ہر دور میں آئی ہیں۔ الحمدللہ میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ جس بھی مسلک کے کسی بھی فرد نے مخلص ہو کے کسی بھی کمیونٹی، کسی گروہ یا جماعت یا افراد، کسی بھی قوم یا برادری اور قبیلے نے، کسی بھی فرد نے اس میں مخلص ہو کے حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کو جزا دے اور اس کا اثر اس کی نسلوں میں قیامت تک رہے۔ جس نے بھی، وہ وکلاء ہوں، ججز ہوں، علماء ہوں، خطباء ہوں، وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہوں، سیاست دان ہوں، حکمران ہوں، جن لوگوں نے بھی اس معاملے میں دامے دل میں سکھنے کھولے تیلے عملے شرکت کی اور آج بالاتفاق میرا ایمانی حق بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے میرا آئینی حق ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ارتداد کی دنیا میں جانے والے، وہ لاہوری ہوں، ربوی ہوں، قادیانی ہوں، ہماری ان سے محبت اور دعوت انسانی ناطے سے ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، کچھ نہیں بگڑا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے، ہر دن دعوت کے ساتھ، ہر رات دعوت کے ساتھ۔ الحمدللہ میرے مسلک کا ہر خطیب، ہر داعی، ہر مبلغ، ایک ایک منتظم، افراد سننے والے، سامعین و سامعات، مبلغات، اساتذہ، علماء، سب کے سب، کوئی دن رات ایسا نہیں کہ جس میں یہ محنت نہیں کر رہے، یہ دعوت نہیں دے رہے، لکھنے والے تحریروں میں، بولنے والے تقریروں میں اپنا اپنا کردار نبھا نہیں رہے۔ اللہ قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ اگلی نسلوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، صرف جلسے نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اعلانیہ پرچار ہے، لیکن انفرادی طور پہ اپنے یارانوں کو، دوستانوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں انفرادی توجہ دے کے، کارنر میٹنگز میں ایک ایک بچے کو، طالب علم کو جو بھی حق کا متلاشی ہے، ایک ہے عقیدہ رکھنا۔ وہ شاہ صاحب بتا گئے کہ اس میں شک کی گنجائش، ایون کے سامنے والے سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک آدمی بھٹکا ہوا ہے، سن سن کے بہکا ہوا ہے۔ اصل تو یہی تھا کہ ہمارا کردار اور ہماری دیوار اتنی مضبوط ہوتی کہ خبر ہوتی کہ اگر دیوار کے اس پار جھانکنے کی بھی کوشش کری تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو صدیق اکبر اور ان کے ساتھیوں نے اس اجماع کے ساتھ فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار سے کر کے دکھایا۔ لیکن مشہور ہے جی، میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک منٹ کی، 30 سیکنڈ کی، چند سیکنڈوں کی ایک گفتگو لیتا ہے، سیاق و سباق سے کٹی ہٹی، اور وہ زہر ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو زہر جان بوجھ کے سرٹ کیا جائے، ڈالا جائے، یا بھول کے چلا جائے، زہر تو زہر ہے، اثر کرے گا۔ اب ڈاکٹر کا کام ہے، حکیم کا کام ہے، طبیب کا کام ہے کہ اس زہر سے اس انسان کو بچایا جائے، معدے کو واش کیا جائے۔
میدے میں زہر چلی جائے تو اتنی خطرناک نہیں، جس قدر زہر کا خوفناک اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے، حواس خمسہ پہ ہوتا ہے اور ایمانیات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جاگتے رہیے، پڑھیے، لفظ لفظ، حرف حرف، کہیں بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آج نہیں، میں کئی سالوں سے یہ سوال سنتا چلا رہا ہوں کہ جناب حرج ہی کیا ہے، شلواریں ان کی بھی اوپر، سر پہ ٹوپیاں وہ بھی رکھیں، وہ بھی نمازیں پڑھیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد کریں، انگلیاں ہلائیں، روزے رکھیں، پیسے، مال، زکوٰۃ، دیگر معاملات میں ہم جیسے۔ ایک آیت کے ایک ٹکڑے پہ اختلاف کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ پارلیمنٹ میں جا کر کے، وہ مظلوم لوگ ہیں، آپ نے ان کو کافر یا مرتد قرار دے دیا۔ تو بھائیو، آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آیات اور احادیث علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عام آدمی کہتا ہے جی مجھے لاجک دے دے، کافر ہے کیوں، مرتد کیوں ہوا ہے؟ تو سنیے، بڑے سارے لوگ ہیں جو کسی ادارے میں پہلے انہوں نے داخلہ لیا ہوتا ہے، ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، فیس بھری ہوتی ہے، مگر درمیان میں چھوڑ جائیں، بھلے وہ بہترین سے بہترین عالم بن جائے، پی ایچ ڈی والوں سے زیادہ علم رکھتے ہوں، ایم فل والوں سے زیادہ ان کی تحریریں موجود ہوں، لکھی ہوئی عبارتیں ہوں، بڑے بلیار ہوں، صاحب گفتار ہوں، لیکن اس ادارے کی ڈگری کے وہ حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ چھوڑ گئے ہوتے، چھوڑ چکے ہوتے۔ اسلام کی زبان میں اسے ارتداد کہتے ہیں۔ مرتد ایڈمیشن لینے والا، داخلہ لینے والا، کلمہ پڑھنے والا، مگر شرط کیا ہے کہ موت بھی خاتمہ بالایمان ہو اور اس عقیدے پہ ہو۔ ان لوگوں نے اگر پہلے یہ مسلمان تھے اور پھر اس کلمے کو چھوڑا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی شبہ کی وجہ سے، ہم دعوت دیتے ہیں شبہات کا حل موجود ہے، آئیے علاج لیجئے، دوا موجود ہے، دارو موجود ہے۔ آپ اگر بیمار ہیں تو خود کو بیمار تصور کر کے تشخیص کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، اگر بیماری واقعی نکلے علاج کروائیں، لوٹ آئیں تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یوں بیٹھ کر کے محبت سے دعوت دی کہ آپ میں یہ بیماری ہے؟ اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا اس وائرس سے بچنا ہے، یہ کرونا اس سے بچنا ہے، یہ فلاں اس سے بچنا ہے، یہ جراثیم اس سے بچنا ہے؟ کبھی یہ بھی بتایا؟ ایمان کے اندر کلمہ پڑھ کے داخلہ لے کے پھر چھوڑ جانا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اگر سکھایا ہے تو مبارک ہو، نہیں سکھایا، ہم سارا دن مارکیٹنگ کے لیے بھاگتے ہیں، اس کو دعوت دو، اس کو بلاؤ، یہ انڈے خرید لے، یہ میرے سے چاول لے لے، یہ پنکھے لے لے، یہ موٹریں لے لے، یہ جو ہے ہم جگہ جگہ۔ لیکن کبھی کسی ایسے شخص کے گھر گئے کہ جو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، کلمہ پڑھا تھا پھر کلمہ چھوڑا ہے، مرتد ہو چکا ہے، مرزائیت میں گیا ہے اور شبہ کی بنیاد پہ گیا ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن پوچھتا ہے جی مجھے اتنا بتا دیں کہ میں مسلمان کیوں نہیں رہا، کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بلکہ ان کے بڑے خلیفہ نے بھی ایک مجلس میں یہ بات کہی کہ آپ نے ہمیں کافر تو قرار دلوا دی ہے، لیکن تمہارے اس پارلیمنٹ کے اصول کو ہم کیا جانیں، لو تم نے ہمیں کافر قرار دیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کلمہ۔ لو ہم پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہو گئے ہم دائرہ اسلام میں داخل، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں ختم نبوت پہ باقی بے شمار موضوعات کو چھوڑ کے اپنے جوانوں کو توجہ صرف اس ٹاپک پہ دلاتا ہوں، کیونکہ میں مارکیٹ میں گھومتا ہوں، ان لوگوں کے اندر رہتا ہوں، صرف مدارس کی چار دیواری میں بند نہیں ہوں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں عوام میں، شبہات کیا ہیں اور انہیں نمایاں کیسے کرنا ہے، اپنے نوجوان کو سیف کیسے کرنا ہے اور اسے دائی بنا کے ان کے اندر جو ہے مبلغ بنا کے، مربی بنا کے، ایک ڈائیلاگ کرنے والا کیسے بنانا ہے، اس کے اوپر ہماری شاید گہری توجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں،
آپ کو کوئی کہے جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں تو دھوکہ مت کھانا، اس کو کلیئر کٹ کہیں، بولیں کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر یہ جو لفظ اللہ ہے نا، 33 سے زیادہ جگہوں پہ مرزا نے اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے اس کلمے میں اس اللہ سے مراد قطعاً وہ اللہ نہیں جو قل هو اللہ احد ہے، جو الہکم الہ واحد ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ اللہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو بسم اللہ، آپ مخلص ہو کے کہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے مراد یہی سمجھتے ہیں جو لکھا گیا ہے، کہا گیا تھا، ہم نے موقع دیا، ہمارے اسلاف نے ٹائم دیا اور ان کو کہا صفائی پیش کرو، اگر یہ صحیح ہے جو لکھا گیا ہے، انکار کرو، کتابوں سے نکالنے کا اختیار لو، اگر نکال دو اور انکار کرو، کلمہ پڑھو، لوٹ آؤ تو ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا نہ نکال سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ پھر جا کر کے پارلیمنٹ نے نقطوں پہ فیصلے دیے تھے، ایسے نہیں ہو گئے، منٹس ایسے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ سے مراد جب کلمہ پڑھتا ہے مرزائی تو قطعاً وہ مراد نہیں جو تعارف اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کروایا، اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کی صفات۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ کی مرزائیت کے کلمے کے اندر جو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، اس اللہ کی بیوی ہے، اس اللہ کی بیوی ہے۔ اسے دیکھ کے اللہ کو جوش آتا ہے، مرزائیوں کے قوت رجولیت دکھاتے ہیں، تعلق بنتا ہے، اور ان کے اس رب کی، اب میں لفظ بڑا سوچ کے بول رہا ہوں کہ کچھ زیادتی نہ ہو جائے، بہرحال جو بھی تھا کوئی تو تعلق تھا، اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، مسلمان نہیں مان رہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں، سارے مان گئے ہیں، فلاں نہیں مانا۔ پھر اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، کلیئر کٹ لکھا ہے انت مما اینا، مرزائیوں کے رب کے پانی سے ایک عورت نما مرد، اس سے ان کا رب تعلق جوڑے، وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں، معدے میں، رحم میں پانی ٹھہرے، اور پھر رب آواز دے اسما یا ولدی۔ ایسا کلمہ پوری دنیا میں اپنی جیب میں سنبھال کے رکھیے، مسلمانوں کا یہ کلمہ نہیں ہے، ان کا رب کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ عرش بھی میں، عرش میں جو مستوی ہے وہ رب بھی میں، قادیان میں وہ اترے، سرخ سیاہی پڑی ہو، بیک گیٹ سے آ کے، بیک ڈور سے آ کے رات کو سائن مار جائے، وہ رب جو ہے وہ قادیان میں اترا ہے اور سرخ سیاہی پہ کے ساتھ سائن کر گیا ہے۔ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا رب ہے، اور یہ وہی مرزا ہے۔ اس لیے مرزائی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تو میری آج اس سٹیج سے دعوت ہے، 7 ستمبر گزرا 8 ہے، دعوت دے رہا ہوں، سنیے، ہم اپنوں کو تو کچھ سکھا رہے ہیں، تمہیں آدم اور حوا کا بیٹا سمجھ کے انسانیت کے ناطے درد دل سے تڑپتے ہوئے کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلو، آپ نظر ثانی کیجئے کہ اس کلمے سے مراد اور اس میں لفظ اللہ سے مراد کہیں تمہارا وہ مرزا تو نہیں۔ دوسری چیز، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں نے پڑھتے سنا ہے مرزائیوں کو، لاہوریوں کو، ربویوں کو، قادیانیوں کو، اور جناب یہ لیجئے تم بھی محمد محمد کرتے ہو، ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں۔ اور بالخصوص لاہور والے قادیانی کہتے جی ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہی نہیں۔ ایک مہدی کی حد تک ہے، مصلح تھا، معود تھا، ایک عالم تھا، مربی تھا، لیکن یاد رہے کہ ایک مرتد کو جو پیغمبر کا دین چھوڑ دے، جو توحید کے پرخچے اڑا کے، خود الوہیت کا دعویٰ کر کے، ربوبیت کی باتیں کر کے، اللہ کے بارے میں وہ سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے کہہ کے، کبھی جو ہے وہ بھولتا ہے، کبھی اس کو یاد بھی رہتا ہے، یہ سارے جتنے وصف رب کے بیان ہوئے
اصل میں اس بدبخت نے اپنی باتیں کری، یہ اللہ کی صفتیں نہیں ہیں۔ اور اگر عقیدہ نبوت کو دیکھ لے ختم نبوت سے پہلے، تو اس محمد سے مراد مت دھوکہ کھانا، وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں گن رہے۔ اگر تو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ اپنی قوم کو یہ عقیدہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک درد سے سنیے، نہیں تو مجھے کوئی زیادہ بولنے کا شوق نہیں ہوتا، ہم بڑی جلدی بریک لے لیتے ہیں، ویسے بھی پتہ نہیں ہمارے بھائی کے بارے میں آج تبصرے ہو رہے ہیں، بطور سزا ان کو آخر میں رکھا گیا یا بطور جزا؟ بطور محبت۔ اور اگر بطور محبت ہے اور عقیدہ ہے اور بطور ترجیح ہے اور بطور ایثار ہے، سارا کچھ ہے، تو بغیر پمپ مارے خلوص دل سے ہم انشاءاللہ اس چیز کے معتقد ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اور زندگی رہے تو اس کی جزا کہیں نہ کہیں بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہ گیا کہ بات سمجھنے کی ہے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور ایک ایک بچہ کسی بھی قوم کا، برادری کا ہے، درد کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اس محمد کو ذرا چیک کر، تیری جیب میں جو، اچھا ہمارے بچوں کو یہ بڑی خبر ہے کہ یہ فلاں فون جو ہے جینون ہے یا کاپی ہے، یہ بڑا علم ہے، فلاں چیز کیسی ہے فلاں کیسی ہے نہیں پتا، تو عقیدے کا پتا نہیں کہ یہ جو محمد الرسول اللہ بولا جا رہا ہے نا، اس سے مراد قطعاً مرزائی کے ہاں وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بیچارے کی ایک پرابلم تھی کہ ہر چیز کو جو بھی اچھی لگتی نا وہ کہتا میری ہے، وہ میں ہوں، وہ میری ہے، وہ میں ہوں۔ ہر خاندان میں ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، اللہ کرے آپ کے یہاں نہ ہو، جو پورے ٹبر کے بچوں کے کھلونوں کے اوپر مل مار کے بیٹھتا، آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا، آ بھی میرا ہے۔ کوئی پکڑ لے اپنا حصہ بھی ماں باپ کا لایا ہوا تو 4 دن روندا نہیں بس کردا۔ اسی اینو روندو آنے ہیں، پتہ نہیں تواڈے ال کی آندے نے جی۔ یہ بیچارے نے جدوں ویکھیا نا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے پوری انسانیت دا ابا بنایا ہے، تے اپڑیاں نو کہندا سی آدم بھی میں ہی ہاں، آدم بھی مینوں ابا منو، نوح بھی میں ہوں، نجات دلانے والا بھی میں، نعرے نمرودی کے خلاف کھڑا ہونے والا ابراہیم بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں۔ ذات دی کوڑ کرلی تے جفے شتیرہ نو، مینوں یہ مثال بھی ایتھے چنگی نہیں لگدی، کوئی اس تو بھی پیڑی ہے تے لے آؤ، تو ہیں کی تے بنن کی ڈیاں ہے تے کہن کی ڈیاں ہے، نہ کسی اپنے نے غور کرا نہ بیگانے نے۔ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد کا دعویٰ کرا تھا نا کہ محمد بھی میں ہوں، اپنے کلمہ پڑھانے والوں کو، ان کے اپنے خلیفوں نے اپنی تقریروں میں اس بات کو مانا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہم کلمہ وہی رکھیں گے۔ سر جی برانڈ دا مسئلہ آج تو بڑی جلدی سمجھ آؤں، ٹریڈ مارک کسی دا یوز کرو، اندر پیکنگ اپنی رکھو، تو سائیں پہنچ جاندے ہیں، مالک پہنچ جاندے ہیں، تے اللہ دا شکر ہے مالک پہنچ گئے پھر، تے سائیاں نے خبر رکھی، اوپر ٹائٹل کیا ہے، اندر پیکنگ کیا ہے، اوپر جینون اور اندر دھوکہ، فراڈ، محمد الرسول اللہ۔ کہا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس محمد سے مراد ہمارا جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، لہذا جب ہم محمد رسول اللہ کہیں تو اس سے مراد وہی مرزا ہی ہوتا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو یہ دھوکہ ہے، تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہارے بڑے کر رہے ہیں۔ جاؤ ربوے میں، اپنی لائبریریوں میں اپنی کتابیں کھولو، کھنگالو، پڑھو، اگر ہمارے اوپر ہماری تحریروں پہ شک، علماء پہ شک، خطباء پہ شک، کانفرنسز پہ شک ہے، صرف 1 مہینہ اپنی لائبریری کو ٹائم دے کے اپنے وڈیروں کے ذرا صرف یہ تحریریں پڑھ کے ان کو ذرا چیک کر لیجئے کہ آپ کس پانی میں کھڑے ہیں، دھوکے میں ہیں، خیر خواہ بن کے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری کے بعد تیسری چیز، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک، مار کھا گئے، عقیدہ رسالت مار کھا گئے، کلمہ وہ بھی 2 نمبر اور جھوٹا،
تیسری اساس ہے دین کی وحی. وہی ਭਾਜੀ ਪੱਠਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਵੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ. ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਠਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ 2 ਨੰਬਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਪੜ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ. ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, مونجی دی سمجھ رکھن والے ہو. نہیں سمجھ سکے تو وہی نہیں سمجھ سکے. وہی کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ جسے جبریل امین لے کے آئے آدم تا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نزل به الروح الامین علی قلبک، پیغمبر کے دل پہ اتری. انا آتینا کل کوثر. اگر آپ نے آج تک کوزے میں سمندر بند ہوتے نہیں دیکھا تو اس ایک آیت کو دیکھیں. نعرہ تکبیر. فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ. حضرات وہی کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر. پوری کائنات کی خوبیاں پہلی آیت میں، عنایتیں، رحمتیں، اللہ کی برکتیں، نوازشیں وہ ڈال دی. فصلی لربک وانحر. پوری دنیا کے عوامر، بھلائیاں، خیر جو سمیٹی جا سکتی ہے محنت اور عمل، رب نے اس میں ڈال دیا. اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر. کائنات کے سارے دشمنوں کی ورائٹیاں مل جائیں، محبوب تیرے دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے بے نسلیں کر کے ماریں گے، لیکن تیرے ماننے والے اتنے ہوں گے کہ لوگ گننا بھی چاہے تو گن نہ سکیں. دوسری طرف مرزے دا کلام یقین کرو جتوں بھی پڑھی دا اتوں ہی آسا ہوگا. جہاں سے عجیب شغل ہے، مغلوں دے شغل ہے. بھاجی کہندے سی کہ اسی مغل ہونے ہیں، معذرت نال مغلوں تو کوئی دانا بھی چودہ دا نکل آوے تو کی کرے بندہ. اچھا جی آپ پہ وہی آئی ہے؟ کہندا ہاں جی. لے آندی کنی ہے؟ اچھا جبریل ہی کہہ لیندا چلو خیر سی. کہندا ٹیچی. علماء تو تسی سنتے رہندے ہو اپنے اپنے انداز ہر بندہ بیان کردا، لیکن میں دے بیک گراؤنڈ چ گیا یہ لفظ اداں ہی بدلیا جی میں خوہ رڑیاں والے تو کھڑیاں لا گیا. کچھ حرف سانو وچوں کٹنے پیندے نے. ایتھے بڑے سارے علاقے نے. لوڑی کی ادھر تواڈے والی ادھر نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا. ایتھے سی اٹیچی کیس جہدے چ ڈالر ہوندے سی، باہروں پیسہ ہوندا سی. اج دے صحافیاں نوں لفافی کہندے جے. وہ دی شارٹ فارم ہے لفافے تو اگے جا کے وڈی فارم. اٹیچی کیس سجے ہوئے ماشاءاللہ ادھروں ہوندے سی. اتنے اتنے پیسے تو تھلے خط لکھیا ہوندا سی، وہی تھلے ہوندی سی. لیا والے دا تو نام بھول گئے تو جیڑی شے وہ ہاتھ چ ہوندی سی وہ یاد رہی اٹیچی. ہوں اٹیچی تو ایستا ایستا ٹیچی ہو گیا. انگلش نہ سی بڑا ایک ورڈ انہیں عروج پایا. تمہیں کنے دسیا جی ٹیچی نے؟ کتوں پڑھیا جی ٹیچی تو آیا کون سی جی ٹیچی؟ آپ نے جہاد حرام کر دینا ہے، اس سے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے. بالا کوٹ کی وادیوں میں ہم نے دیکھا کہانیاں رقم ہو گئی. لہذا آوی کر دو آوی کر دو آوی کر دو. جو ادھروں آؤں سی حکم اے سی او وہی. ایمان سے بتائیں اسی تو تسی انہاں صحابیاں نوں نہیں مانتے جنہاں تے لفافیاں دا الزام ہے تے جہدے تے جینون ٹیچی کیس تے ٹیچی پیا ہے. تو وہی دی پچھان نہیں ہوندی 2 نمبر. چارہ منڈی چ بہ کے مجھ دی مثال ایویں نہیں دتی ٹگے گاں دی، بچے ویڑے دی. قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا. آنا ذرا بیٹھے حساب کر یہ وہی کیسی ہے. وہی میں کیا ہوتا ہے؟ یا رب کا فرمان یا پیغمبر کی تعبیر، تشریح اور توضیح. اچھا جی قرآن ہے ہمارے پاس 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں. جناب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، پوری دنیا میں ترجمہ بھیجا ہے، اس قرآن کو رد کر کے ریجیکٹ کر کے تبدیل کر کے اور لکھا مسلمانوں کے اس قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں، کوئی خیر نہیں. جتنی بھی خیر ہے وہ مرزائی کتاب الکتاب المبین میں ہے. 20 پارے ہیں، جدی جدی آیتیں ہیں. ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، جدی جدی.
समझ दियो, जुदी 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 समझते हैं ना, जुदा जुदा अलग अलग, वही आ रही है। जब जब टेची आया, टीची आया, अलग अलग लेटर आए, वही आई, अरबी बनाई, लिख ली गई, जमा की गई, उम्मत को गुमराह किया गया, ये इस कुरान का रद्द किया गया। कुरान को मानने वाले बैठे हो ना सारे, मैं कभी भी नहीं आख्या हाथ चुको, चुकना तो पैर चुकया करो, क्यों? कदम चुकोगे तो गल बननी है, घर बैठिया गल्लां नहीं बनदियां। नारे तकबीर, शाने कुरान, मुकामे कुरान, अज़मते कुरान। नारा ईमान को इजहार के रूप में पेश करना होता है, या थोड़ा रेस देना होता है, या सोए हुए को जगाना। ढेर सारे मकसद होते हैं, कोई भी मकसद हो, ये बात जहन में रखिएगा कि बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाना शुरू कर दें। जो किताबें आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कल को शिकवा ना करना कि मेरा बेटा अब्बू कहता था, फिर बाबा पे आ गया, फिर डैडी कहता था, अब डैड कहता है। ऐसा ऐसा डड्डा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बुजुर्ग पीछे फरमा रहे हैं कि आंदा इन्हें डड्डू भी आखना है, अम्मा नु डड्डी। अगर यही सारा कुछ है ना, कुरान पढ़ाइए या अबाती। अंबिया का अंदाज, अदब और एहतराम। कुरान के बाद हदीस के बारे में यारों ने माशाल्लाह मुनकर हदीस का, अल्लाह तेरा भला करे यार। मेरी तो दिली दुआ है जी हजूर ने ताइफ च की सी, कहता जी 250 साल बाद लिखी गई हदीस। असी भी मान लिया 250 साल बाद। कुरान के बारे में हर्जा सराई की, ओ जी जबरे जेरे शद्दे मद्दे जज्मे एराब बाद में लगे थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने लाए सी, तो किसी ने यह ना पूछया वो जेड़ा जिबरील पहली आयत लैके आया सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ੇਰਾਂ किन्ने लाइयां सी? बैठे हो, पहली आयत तो कोई पढ़ के सुनाओ माड़ी जी। नारे मारन वाले भाई जरा करो हाँ, एक बारी पहली आयत पढ़िया जेड़ी पहली वही उतरी सी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए ज़बरा ज़ेरा तो बगैर मैनू पढ़ के विखा दो। जिब्रील जबरे जेरे, बैतुल इज़्ज़ा बैतुल महफूज, रब का कलाम लगी हुई सजी हुई, पढ़ करके प्रैक्टिकली सुना करके पैगंबर के दिल पे उतार करके वो दी। हदीस ते होर काम कीता जी, 250 साल बाद लिखी गई है। सर जी पढ़े हो जरा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, पैगंबर ने कंबल लिया सी, कुरान कहता है कंबल वालियो अगे की करना है? कुम, महबूब खड़े हो गए, हुण अल्लाह जी की करा? फअनज़िर, डराओ। कौम नू डराण लई किथे चढ़े? फारान की चोटी पे, उच्ची जगह ते जाके गलबात वाज कर दे हो ना, नहीं तो यदि की लोड़ सी एडा उच्चा ट्रेलर रखण दी। जेड़ी सफा पहाड़ी दे नाल वड्डे महल नहीं बने, ये उदू फारान दी चोटी सी। महबूब उत्ते चढ़ गए। अल्लाह ने कहा डराइए, पैगंबर ने कहा लोगों बताओ मेरी बात, गुफ्तगू आपके अंदर 40 साल कैसी रही? कहा बोला तो हक बोला, तोला तो पूरा बोला, सादिक और अमीन है। कहा सुनो, अगर मैं कहूं पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पे हमला करने वाला, डराया कि नहीं? मानोगे? कहते जी बिल्कुल मनांगे, क्यों नहीं मनांगे। ते अल्लाह ने अगे की किया सी, व रब्बका फकब्बिर, रब को बड़ा करके दिखाओ। इत्थे अल्लाह अकबर दा नारा मार लेना सौखा है, ते इदां ही टुरे जाइए दाता दरबार। तो दाता जी ने अपनी किताबा च भावें लिखा, मैं दाता नहीं, मैं आप जरूरतमंद, मैं हाजतमंद, मैनू औलाद का मसला, मैनू वो मसला, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं है। उन 360 को कहा ये इलाह नहीं है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ओए लोगों सुनो, ये 360 जाली इलाह है, रब के घर पे कब्जा किए हुए। असल रब कौन है? अल्लाह। ये हदीस साथ साथ बन रही है कि नहीं बन रही? ताबीर हो रही है कि नहीं हो रही? तशरीह हो रही है कि नहीं हो रही? कौल भी जारी, फेल भी जारी, इल्म भी जारी, अमल भी जारी, फैज भी जारी, और लोगों सीरत भी, गुफ्तार भी, किरदार भी, उस्वा भी, कुदवा भी। लाओ पूरे कुरान की एक एक आयत, साथ साथ पैगंबर की हदीस चल रही है। तुम कहते हो 250 साल बाद,
पैगंबर ने तो पत्थरों पे लिख दी, रेतों पे लिख दी, ये उंगलियां डली तो पानियों पे तहरीरें लिख दी। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। लिखोगे? कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। ऐसे नहीं लिखी गई। ये मेरे पैगंबर की अहादीस कानों से टकराई, सुनी गई, महफूज की गई। नद्दर अल्लाह उमरान रात दे 12 बजे तो बाद भी, मैनू नहीं पता वैसे टाइम क्या है, आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं। अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। ओए हदीस का इनकार करने वालों, खत्मे नबूवत के अकीदे से भागने वालों, मेरा प्यार देख, मेरा इंतजार देख, आ मेरा पैगंबर पे और हदीस पे एतबार देख। लोगों ने तो नाम लेने पे भी गाली दी है, मैं अहलुल हदीस पे। मैं एक दिन एक सुन्नी वीरे ने कहा, यार गाल क्यों कढ़ना है, कुछ सुन्नत ते हदीस च फर्क है? कहता हाँ बहुत फर्क है। हदीस जी आपने कदी कदी बयान की हो, सुन्नत जी आपने रोज अमल किया हो। तो मैं क्या फिर रफल की दैन ते टुर गई ना। लेकिन क्या कहूं, शिकवे होंगे, मिल बैठेंगे, बात होगी। पैगंबर की हदीस और फरमान दिलो जान से मानते हैं हम। एदा एक लफज भी किते डिगा होवे ना तो चुक के सीने ला लईदा है। ते ए जालम अपनी तहरीरां ते किताबां च लिखे कि इन्हू रूड़े दी टोकरी च या कूड़े दी टोकरी च या रद्दी दी टोकरी च या मदारी दी पटारी, इन्हां च कुछ भी नहीं। तो हजरात हम कहते हैं कि नजर सानी करो या इबारतें निकालो। ऐसे नहीं है पाकिस्तान में काफिर और मुर्तद लिखे गए, साबित नहीं कर सके, निकाल नहीं सके, प्यार इत्तेबार नहीं छोड़ सके, फिर जाकर के ये सारी बातें बनी है। बात मुख्तसर करूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही, बच्चे बच्चे को इबारत और तहरीर पढ़ा दो, लिखा दो कि जैसे कुरान में और अकीदे में और ईमान में और कलमे में और इस्लाम में और अमलियात में और प्रैक्टिकल में और सोच में, गुफ्तार में, किरदार में और वही में और हदीस में और इसी तरह अंबिया के तज़किरे में भी। और पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तानियों ने नहीं, आलम इस्लाम में किसी भी अनपढ़ मुसलमान ने, हमने इनके नबी के साथ जो कुछ मर्जी किया, उन्होंने बदले में हमारे किसी नाम का नाम भी नहीं बदला। जानबूझ के किसी ने ईसा को ईसी नहीं पढ़ा, मूसा को मूसी नहीं पढ़ा। यार इतनी अच्छी कौम, इनसे डरते हो, इनके बारे में मनफी बातें बनाते हो। लेकिन यार ने की लिखा, अल्लाह माफ करे, मुनाजरे की मद में, वो जी ईसा अलैहिस्सलाम कुरान सही नहीं कह रहा, वो आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल नहीं है, ऐसे है वैसे है। इन्हां दी अम्मा दी यारी सी एक लोहार नाल, फिर कहंदा नहीं तरखान नाल, यूसुफ ओदा नाम सी। हसदे क्यों जी? यूसुफ नज्जार रखिया, ओदे नाल फिरदी सी। हुण की होया, 7 महीने हो गए, कौम ने क्या, चलो निकाह कर दो, हो गया। तीजे महीने काका हो गया, ओदा नाम ईसा है। 3 दादियां 3 नानियां कोठे ते बहिंदियां सी, आप कंजरियां तू तेल मलवांदे सी, झूठ बहुत बोलते सी। ये कदर कर रहे हो नबूवत की, ये अंबिया की। चलो छड्डो बाकी गल मकाइए। नबी कभी गाली नहीं देता, आदम से लेके मोहम्मद रसूल सल्लम तक को गाली दिखा दो, नबी गाली नहीं देता। ये सिर्फ समझाने लई है, वरना साडा ईमान बड़ा पक्का ठक्का जाए। जो शाह साहब बता गए वो अकीदा है, हम उसके ऊपर सवाल क्या इस्तिफसार भी। लेकिन एक बंदा भूला हुआ है, राह पूछना चाहता है, उसे नहीं पता, उसे उन्होंने ब्रेन वॉशिंग करी हुई है, ज़हन पक्का करा हुआ है, हड्डी गलत जोड़ दी है। असी तो फिर पहलवाना वाला काम करना, पहले दसना गलत जुड़ानी हूं, हाँ जी जड़ानी है, चल सीधा हो जाएगा। आ तेल ला 4 दिन इनू कच्चा करिए। साडे कोल ऐसे उलमा ने जिहड़ा माशाअल्लाह बड़ा सुथरा दलाइल नाल तेल लांदे ने। जो बंदा कच्चा हो गया तो फिर झटके दे के तोड़न वाली भी वैरायटी बड़ी मौजूद है। कड़ाके की आवाज जी है ना इतों गुजरा वाले तो माशाअल्लाह ओ कराची सुनींदी है। एक दफा कड़ाका पैना है, दर्द भी होनी है तो चौखी होनी है, लेकिन जो उन्हें दोबारा अपनी जगह ते आना ना तो फिर जो सुकून मिलना है वह नाम जन्नत है। हम तुझे गलत जगह नहीं जोड़ते, गलत जगह चढ़े हुए जोड़ों को अपनी जगह पे लाने का नाम अहलुल हदीस है। यही मेरी दावत, यही मेरा मसलक। और पैगंबर गाली नहीं देता। साढ़े
ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਂ ਮੈਂ, क्या बात क्या बात, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਹੁੱਲਾ ਅਮਰਸਰੀ ਨੂੰ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ, ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਖੈਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਊਂਚ ਨੀਚ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੂਦਾ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਤੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੂਰ ਜੇ, ਆ ਲਓ ਨਬੀ ਜੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਕਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਬੂਵਤ ਤੂੰ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਮਾਦੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਊਦ ਮੰਨ ਕੇ बैठे हो। दावत है, सलाए आम है, ये दर्द दिल से है, कोई ताना दे के नहीं। अल्लाह की कसम, जितनी दर्द सीने में लेके घर से निकलते हैं ना कि अल्लाह किसे एक दे दिली गल पा दवी, पूरे सफर की थकावट मुक जाएगी। बाकी चीजा एक पास है, लेकिन ये असल टारगेट होना चाहिए। मेरी जमात का बच्चा बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, मर्द औरत, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इदारे मदरसे चौक चौराहे गलियां मोहल्ले बैठ के तुम्हारे जितने खड़े जहां जहां भी तुम्हारी पहुंच है और अप्रोच है, दर्द दिल के साथ ढूंढ के तलाश करके दावत दिया करो कि भाजी जोड़ गलत जुड़िया, इनू जरा कच्चा करा लो, थोड़ा तोड़ा लो। साडे कोल एक्सपर्ट्स ने, उहदे नाल गल करांगे, अगे टुरांगे, तुहानू विखावांगे। फिर जे शुगर होवे तो लोकी बड़े सारे परहेज करन लग पैंदे ने। एहदे तों परहेज करिया जे जेड़ा आप ही अल्लाह माफ करे बुरे हालात च सी, तो खैर अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्लाह जज़ा दे मेरे बुजुर्गों को। आज मैं दुआ करता हूं दर्द दिल से, इलाहुल आलमीन, जिन भी लोगों ने इस अमल में, कार खैर में और इन लोगों के इर्तिदाद में, कुफर में और निफाक में अल्लाह किसी तरह का भी हिस्सा डाला है, जिंदा है तो जिंदगियों में बरकत दे दे, इस दुनिया से जा चुके हैं तो दराजात बुलंद फरमा दे। और अल्लाह जिस भी शख्स ने किसी भी तरह इस ईमानी बुनियाद के ऊपर इसमें हिस्सा लिया था, अल्लाह उसकी नस्लों के अंदर ता क़यामत बरकतें दे दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप अहबाब दिल जमी के साथ तशरीफ रखें। जिस तरह आप स्टेज पे देख रहे हैं, खतीब पाकिस्तान, महबूब आवाम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ फसरूरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह इनका खताब शुरू होने वाला है। तो हज़रत हाफ़िज़ साहब के खताब से पहले अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से गुजरांवाला हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद कलेरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह